حضرات محترم، امت کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا، ایک فرد سے لے کر ایک ریاست تک، اجتماعی طور پہ جب تک لوگوں میں ایک امت بننے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو کبھی بھی امت مسلمہ کے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ انفرادی سطح پہ کوئی جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو امت کے اجتماعی مسائل ہیں وہ امت کی اجتماع کی صورت میں ہی حل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ جو بیعت کی تھی اس کے 3 مقصد تھے۔ ایک یہ تھا کہ میں نماز قائم کروں، دوسرا یہ کہ میں زکوٰۃ دوں، اور تیسرا یہ کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی، صرف اپنی ذات کی نہیں، یا اپنی خاندان کی نہیں، یا اپنی برادری اور رشتہ داروں کی نہیں، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی میں کروں گا۔ اور ہمارا دین تو ہے ہی خیر خواہی کا دین، الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں ہم نے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قلنا لمن، یہ دین خیر خواہی ہے تو کس کس کے لیے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اس میں اللہ کے ساتھ بھی خیر خواہی، اس کی کتابوں کے ساتھ بھی خیر خواہی، اس کے پیغمبروں کے ساتھ بھی خیر خواہی، اور ولائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی۔ اگر اس کو ہم سمجھیں تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کہ اس کو اللہ کا آئین اور قانون سمجھا جائے، اپنی زندگی کا منشور سمجھا جائے، اسلامی ریاست کے نظام کو اس قانون کے مطابق ڈھالا جائے۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے اور اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے۔ پھر اللہ کے انبیاء کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اللہ کے رسولوں پہ ایمان لایا جائے، بلا تفریق ان کی عزت اور توقیر کی جائے، اور اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے۔ آج دنیا میں اپنے آپ کو مہذب کہنے والی قومیں اپنا آئینہ اس انداز میں دکھاتی ہیں کہ کبھی تو وہ قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں، کبھی وہ اللہ کے انبیاء کی توہین کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں مہذب سمجھتے ہیں۔ اور ایک مسلمان جو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اللہ کی کتاب کی توہین کرے اور اللہ کے کسی پیغمبر کی توہین کرے، لیکن وہ بات وہی ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو حضرات محترم، دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے مختلف زاویے، پھر فرمایا کہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی، جو اہل اقتدار طبقہ ہے ان کے ساتھ خیر خواہی ہم کس انداز میں کر سکتے ہیں کہ انہیں صحیح لائن بتائیں، انہیں انصاف کے تقاضے بتائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ نے تم پہ مہربانی کی ہے، تمہیں اقتدار دیا ہے، تم امت کا بھلا کیوں نہیں سوچتے؟ تم کہاں گم ہو؟ کہ اللہ نے تم سے اس بارے میں پوچھنا نہیں ہے؟ دنیا کی عدالتوں سے تو تم مختلف ہتھ کنڈے کر کے بچ جاتے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکو گے۔ امت کے خون چوسنے والے
اور امت کو انتشار میں مبتلا کرنے والے اور امت کو مختلف پریشانیوں میں مبتلا کرنے والے، غربت میں دھکیلنے والے، افلاس میں دھکیلنے والے، یہ اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو یہ ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے قریب ہونے کا ایک مقصد ہو، اور وہ یہ کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، کتنی ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور چند جملے ہیں اس کے اندر، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہماری ساری زندگی کے لایا عمل کو اس میں بتایا گیا ہے کہ دین کے اندر خیر خواہی وہ صرف مفادات پہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نظریات کی بنیاد پر ہو، وہ اخلاص کی بنیاد پر ہو۔ سامعین محترم، تو امت کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا یہ آج کا بہت بڑا تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایثار و قربانی کا جو جذبہ ہے وہ اگر ہم قرون اولیٰ کا دور دیکھیں اور اپنا جو ہے اہل اسلام کا جو ماضی کا سنہرا دور دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ میدان جنگ میں بھی ہیں، زخمی حالت میں ہیں، اس کے باوجود وہ ایک کہتا ہے کہ یہ پانی دوسرے کو پلاؤ، وہ کہتا ہے میری خیر ہے اس کو پلاؤ، یوں 7 آدمیوں تک وہ پانی کا جام پہنچتا ہے، اور 7واں اس تک جب پہنچتا ہے وہ شہادت کا جام نوش کر چکا ہوتا ہے، اور 7 میں سے ایک بھی جو ہے وہ جام اس لیے نہیں پیتا کہ دوسرے تک پہنچے، اس کی زندگی بچ جائے۔ آپ کو دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، اپنے آپ پہ، اپنے مفادات پہ دوسرے کے مفادات کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں فرمایا کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ جتنی بھی مشقت میں ہوں وہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، لیکن آج اس کا بالکل الٹ ہے۔ آج اس کے برعکس ہم امت بن کے چونکہ نہیں سوچتے تو مسلمانوں سے وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ اب کہاں ایثار و اخوت و مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ ہمارے سامنے وہ باتیں ہیں، لیکن ان پہ پورا اترنا، ان کے تقاضے پورے کرنا آج کے دور میں انتہائی مشکل ہے۔ تو سامعین محترم، اس ایثار و قربانی کے بھی مختلف جو ہے وہ درجے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے پوری دنیا میں اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ قدرتی آفات کا شکار ہو جاتے ہیں، قدرتی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے تو آج کی دنیا میں کہیں نہ کہیں کوشش ہوتی ہے اور مسلمان اپنے جو ہے تعاون کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن ایک دوسرا جو ہے انداز اس وقت امت کی مظلومیت کا وہ یہ ہے کہ جو مظلوم مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ان کی مظلومیت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور مسلمان دن بدن مشکلات میں گھرتے جا رہے ہیں۔ جو ایسے ممالک ہیں جو کچھ دنیاوی لحاظ سے طاقت رکھتے ہیں، ان کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ مظلوموں کا کیا سوچیں گے؟ تو یہ سب جو ہے مسائل اس لیے ہیں کہ کبھی مسلمانوں نے اس ضرورت کو محسوس نہیں کیا جب سے خلافت ٹوٹی اور اس کے بعد مسلمانوں کو اتنے خطوں میں تقسیم کر دیا گیا، توڑ دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کا سوچنے کے بجائے وہ اپنے آپ میں ہی گم ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تحریک خلافت جب چل رہی تھی تو اس وقت ایک تحریک خلافت کے ایک مجاہد سے کسی نے پوچھا، بلکہ انہوں نے پوچھا ایک جیلر سے جو انگریز تھا، کہ آپ سب کچھ کر لیں ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارا جو خلافت کا جو نظام ہے گو کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں، لیکن اسے نہ توڑیں۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں اتنا بھولا سمجھتے ہیں؟ ہم نے جو یہ سارا نظام مسلط کیا ہے تو اصل تو ٹارگٹ خلافت تھی، تاکہ امت کی وحدت جو ہے وہ ختم ہو جائے،
تو اب ہم اسے اگر باقی رکھیں گے تو ہماری کوشش کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیا، چونکہ ہم 5 فروری کو پاکستان کے اہلیان پاکستان وہ اہل کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ یکجہتی کا جو اظہار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، اور قرآن کریم نے ہمیں یہ درس دیا ہے، سبق سکھایا ہے۔ جب ہجرت مسلمانوں نے کی اور مدینہ طیبہ میں ایک ریاست قائم ہوئی، جہاد فرض ہوا، اس کے بعد بھی کچھ مسلمان مکہ میں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اوپر لازم کیا کہ یا تو وہ وہاں پہ رہیں تو صبر کریں، برداشت کریں، یا پھر ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ اور ایک تیسری صورت یہ بتائی کہ اگر وہ اہل ایمان کو یعنی مدینہ طیبہ میں رہنے والے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکاریں تو ان پہ لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے؟ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور مسلمان مرد، عورتیں اور بچے وہ تمہیں آواز دے رہے ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تمہارے منتظر ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس ظالم بستی سے نجات دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اللہ اپنی جانب سے ہمارا کوئی ولی اور مددگار بنا۔ تو مظلوم مسلمان جو ہے وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کشمیر اور فلسطین اور دیگر دنیا کے مظلوم مسلمان، ان کی یہی صورت ہے، مختلف بہانوں سے انہیں ہر سال 2 سال بعد جو ہے ان کا قتل عام کیا جاتا ہے، جیسے کہ برما کے اندر آپ نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا کہ کیسے ان کا قتل عام کیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو یہ صورتحال جو ہے، اس میں اگر امت مسلمہ ان کے زخموں پہ مرہم نہیں لگائے گی، ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائے گی، تو صورتحال دن بدن ابتر ہوتی جائے گی۔ باقی آج کے دور میں جنگوں کے مختلف محاذ ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جنگیں صرف میدان میں لڑی جاتی تھی، لیکن آج جنگیں صرف میدان پہ نہیں لڑی جاتی، آج جنگیں میڈیا پہ بھی لڑی جاتی ہیں۔ آج جنگیں سفارتکاری کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کر کے عالمی سطح پہ اپنی آواز اٹھا کر بھی دنیا کو بتائے۔ دیکھیں نا، ایک عام سی بات ہے، ایک انسان کا پلاٹ قبضہ ہو جائے تو پھر وہ صرف لڑائی کرتا ہے یا مختلف طریقوں سے اس کو واپس لینے کے اقدامات کرتا ہے؟ وہ قانونی راستہ بھی اختیار کرتا ہے، وہ صلح کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے، بات چیت کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے۔ لڑائی تو آخری نوبت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر مسلم ممالک جو ہیں وہ گاہے بگاہے قبضہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے وسائل پہ قبضہ کیا جاتا ہے، تو کیا ہم صرف اس انتظار میں بیٹھیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم لڑیں گے؟ سامعین محترم، آج بہت زیادہ مسائل ہیں، اور پھر جو ہے میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو آج سارا میڈیا اس پہ قبضہ کفر کا ہے، اہل کفر کا ہے۔ تو ہم کیسے ان کے اس چنگل سے نکلیں؟ کیا امت مسلمہ نے کبھی اس کی کوشش کی کہ ایک آزاد میڈیا ان کا ہو جو امت کے مسائل کو آگاہ کرے؟ پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت۔ پھر عدلیہ کا نظام ہے، دنیا کی عالمی عدالتیں ہیں جن کے ہم منتظر ہیں کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، لیکن ان عدالتوں میں جا کے مقدمہ لڑنا اور پھر اس مقدمے کو
اس کے لیے جو ہے تیاری کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ اسی طرح جو ہے سفارتکاری، ایک مضبوط سفارتکاری کے ذریعے ہم کشمیر کے مسئلے کو پوری ورلڈ میں اجاگر کریں، اور اس کے لیے وہ کوشش کریں جو کرنی چاہیے۔ اس میں جہاں عام حکومتوں کا کردار ہے، یعنی خود آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہو یا مقبوضہ کشمیر کی گورنمنٹ ہو یا پاکستان کی گورنمنٹ ہو، سب کو اس مقدمے کو یکجا ہو کر لڑنا پڑے گا، تب جا کے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے عدالتی طریقے سے یا UN جو ہے ان کے قراردادوں کے مطابق یہ حل ہو، تو پھر یہ سال میں ایک آواز لگانے سے حل نہیں ہوگا۔ ایسے تو ہمارے ذاتی مسائل حل نہیں ہوتے کہ ہم سال بعد ہمیں خیال آئے کہ ہم کہیں جی یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور کچھ دن اس کی اسٹرگل کی اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے۔ تو اس کے لیے جو ہے ایک مضبوط نظام، ایک مربوط نظام کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، آج کل دوستیاں اور دشمنیاں جو ہیں وہ نظریاتی سطحوں پہ ہوتی ہیں، مفادات کی سطح پہ ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری جو اہل کفر کے ساتھ دوستیاں ہیں وہ کس انداز میں چل رہی ہیں۔ کیا ہم اس کے نتیجے میں اپنی امت اور اپنی ملت کے مفادات کو حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر تو ہمیں اس میں کامیابی مل رہی ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مل رہی اور ان کی دوستیاں ہمیں دشمنی کے انداز میں آگے بڑھا رہی ہیں تو پھر ہمیں ان کا جائزہ لینا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسائل دن بدن الجھتے جا رہے ہیں، اقتصادی طور پہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ تو ایک مقروض قوم جو ہے جس کی اکانومی ہی اسٹیبل نہ ہو وہ کیسے جنگ لڑ سکتی ہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں 2 جنگیں روس اور یوکرین کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد دنیا میں کیا حالات آئے، لیکن جو معاشی طور پہ مضبوط ہوگا وہ جیت جائے گا، اور جو معاشی طور پہ کمزور ہوگا وہ کبھی بھی نہیں جیت سکتا۔ جس کی اکانومی خود اپنے لیے، دیکھیں نا، انسان جب کسی سے لڑتا ہے تو پہلے اپنے اخراجات پورے کرتا ہے، پھر بچا کے وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے لڑنا پڑا اور مجھے اس میں یہ قیمت ادا کرنی پڑی تو میرے پاس ہو۔ لیکن اگر یہ کنڈیشن ہی نہ ہو تو پھر کبھی بھی مضبوط طریقے سے ہم محاذ پہ فتح نہیں حاصل کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایات دی ہیں قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ سمجھو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ کبھی بھی تمہارے مخلص دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن بہرحال اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ کسی سے سیاسی تعلقات قائم کریں، لیکن آپ کے مد نظر کیا ہے؟ تعلقات قائم کرنے سے منع نہیں کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے مختلف غیر مسلم قوموں سے جو ہے معاہدات کیے، لیکن پیش نظر کیا تھا؟ کیا ہم اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں؟ امت کے مفاد کو جب تک پیش نظر نہیں رکھا جائے گا تو کبھی بھی ہم ایک امت نہیں بن سکیں گے۔ تو سامعین محترم، ہماری جو کمزوریاں ہیں ہمیں وہ بھی دور کرنی ہے، اور کفر کی بھی کمزوریاں ہیں ان کو بھی ہم دیکھ کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم ہی کمزور ہیں اور ہمارے اندر جو ہے وہ جو تشکیک جو ہے دنیا کا کفر پیدا کر دیتا ہے کہ مسلمان تو کمزور ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم بہت کچھ ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے ہم اس پہ کبھی غور نہیں کرتے، اس کو کام میں نہیں لاتے۔ اس وقت ہم ایمانی لحاظ سے کمزور ہیں، اعمال کے لحاظ سے کمزور ہیں، علم کے لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ علم دین ہو یا علم دنیا ہو۔ یہ تو ہم نے ایک تقسیم کی ہے، علم تو علم ہی ہے، دین دنیا کی تفریق نہیں۔ اگر ہم دین اور اپنے نظریات کے مطابق علم حاصل کریں تو سارا علم جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، ہم نے وہ کھویا ہوا جو ہماری وراثت ہے اس کو واپس لینا ہے، وہ ہماری وراثت ہے۔ ہمارا تو دین اور پہلی وہی ہی علم سے شروع ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اقتصادی کمزوری کو ہم نے دور کرنا ہوگا، سودی نظام سے باہر آنا ہوگا۔ آج اس سودی نظام نے ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، لیکن مسلمان اس کا بہت زیادہ شکار ہیں، اور ان کی معیشت جو ہے آئے روز گراوٹ کا شکار ہے، تنزل کا شکار ہے۔
مخلص قیادتوں کا فقدان ہے. اہل اسلام کو مخلص قیادتیں نہیں ہیں، جو ہیں وہ صرف آپس میں بندر بانٹ کرنے لگے ہوئے ہیں، اور قیادتیں جو ہے ایک ملت کا اور قوم کا نہیں سوچتی ہیں. نظم و ضبط کی بھی کمی ہے. لیکن ہم جب تک ان اپنی کمزوریوں پہ غور نہیں کریں گے، زوال کے اسباب کو نہیں دیکھیں گے، تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے، اللہ کی ذات ایمان والوں کے ساتھ ہے. اس نے وعدہ کیا ہوا ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اللہ اپنے انبیاء کی اور انبیاء کے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ سب سے بڑی ہماری قوت ہے. ہمارے پاس شریعت ہے، دین ہے، افرادی قوت ہمارے پاس ہے، جغرافیائی طاقتیں ہمارے پاس ہیں. ہم محل وقوع کے لحاظ سے مسلمان کوئی بھی ملک جو ہے الحمدللہ وہ دنیا کو ایک راستہ بند کر کے پریشان کر سکتا ہے. معدنی طاقتیں ہمارے پاس ہیں، یعنی بہت کچھ ہمارے پاس ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لا کر، کرپشن سے بچا کر ہم اس کو امت کے مفاد میں خرچ کر سکتے ہیں. حضرات محترم، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے. اللہ ہمارے ملک کو وہ اقتصادی مضبوطی بھی ادا کرے، سیاسی مضبوطی بھی ادا کرے، نظریاتی مضبوطی بھی ادا کرے، تاکہ ہم صرف کشمیر کا نہیں پوری امت کا مقدمہ لڑیں. گو کہ آج بھی ہم اپنی طاقت کے مطابق امت کی بات کرتے ہیں، مسلمان ممالک کا سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہمارا یہ ملک ایمان اور امن کا گہوارہ بنے گا تو انشاءاللہ دنیا کی مستقبل کی قیادت اسی نے کرنی ہے. اللہ ہمیں مخلص قیادتیں اور اللہ ہمارے ملک کو ایمان اور امن کا گہوارہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.